بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی سیکنڈ نائٹ ڈیوٹی کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ ریڈار یونٹ پہنچا۔ اس روز میری ڈیوٹی کراچی ریڈار ایسٹ پر تھی۔ اس وقت ہم نے کراچی ریڈار کنٹرول کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا: کراچی ایسٹ، نارتھ اینڈ ویسٹ۔ ایسٹ کا علاقہ انڈین بارڈر کی طرف، نارتھ کا علاقہ لاہور اور رحیم یار خان کی طرف، اور ویسٹ میں شارجہ اور ایران کی طرف کا علاقہ شامل تھا۔ میرے کنٹرول میں مشرق کی طرف کراچی کے اوپر سے گزر کر انڈیا کی طرف جانے والا ایک مصروف ہوائی جہازوں کا راستہ بھی شامل تھا، جس کا کچھ حصہ ساحلی پٹی کے اوپر سے بھی گزرتا تھا۔ اس روٹ پر ساری ٹرانزٹ ٹریفک ہوتی ہے۔ یہاں ٹرانزٹ ٹریفک کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ ہوائی جہاز ہوتے ہیں جو پاکستان کی ایئر سپیس سے گزر کر لینڈ کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کی آمدنی کا سب سے بڑا حصہ اسی ٹرانزٹ ٹریفک سے آنے والا فورن ایکسچینج ہے۔ ہم تمام گزرنے والے ٹریفک سے پر کلومیٹر کے حساب سے ڈالرز میں چارج کرتے ہیں۔ تو مشرق کی طرف جانے والے روٹ پر تقریباً 70-80 میل تک یہ ٹریفک کراچی ایسٹ کنٹرولر کے کانٹیکٹ میں رہتی تھی، اور پھر ہم اسے انڈین بامبے کنٹرول، جسے آج کل ممبئی کنٹرول کہتے ہیں، چینج کروا دیتے تھے۔ تقریباً صبح کے 5 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس روٹ پر گزرنے والی ایک غیر ملکی ایئر لائن کی ایک فلائٹ نے مجھے ریڈار پر بتایا کہ اسے ایمرجنسی سگنلز مل رہے ہیں۔ میں نے فوراً وہ جگہ نوٹ کی جہاں پر پائلٹ نے ان سگنلز کو ریسیو کیا تھا۔ یہ ایمرجنسی سگنلز ایمرجنسی لوکیٹر بیکن کے ہوتے ہیں، اور اس کے ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ نیچے کوئی ایمرجنسی میں ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس ہوائی جہاز کے بعد کچھ دوسری فلائٹس نے بھی اسی جگہ پر ایمرجنسی سگنلز کو ریسیو کرنے کی رپورٹ دی۔ اب یہ بالکل واضح تھا کہ نیچے کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی ٹیم لیڈر کو بتایا اور اپنے سرچ اینڈ ریسکیو پلان کے مطابق مختلف اداروں کو یہ انفارمیشن فون کر کے پہنچائی۔ انہی اداروں نے سرچ اینڈ ریسکیو کرنا تھا۔ اس میں پاکستان نیوی، کوسٹ گارڈز اور میری ٹائم والے بھی شامل تھے۔ دوپہر 3 بجے کے قریب میں نے ٹی وی پر خبروں میں دیکھا کہ پاکستان نیوی نے کراچی کے مشرق میں ساحل سمندر پر شدید بارش کے طوفان میں چٹانوں پر چڑھ کر ڈیمیج ہو جانے والے اور ڈوبتے ہوئے ایک بحری جہاز پر لوگوں کو بچانے کا کامیاب آپریشن کیا تھا۔ یہ ہماری دی ہوئی انفارمیشن پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گمشدہ ہوائی جہازوں اور اس میں موجود لوگوں کی تلاش، سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے طریقہ کار اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی آئی ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں ہوائی جہازوں کو ٹریک کرنے، یعنی ان کی پوزیشن سے باخبر رہنے کے لیے اس وقت ریڈار اور وائرلیس ہی صرف 2 طریقے موجود تھے۔ سمندر پر ریڈار کوریج نہیں تھی اور رابطہ بھی صرف HF پر ہوتا تھا، جو بہت کلیئر نہیں ہوتا تھا۔ HF وائرلیس کی ایک قسم ہے جس کے ذریعے ہم کئی ہزار میل دور تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1988 میں جب میں نے لاہور ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول میں اپنی ڈیوٹی شروع کی تو اس وقت ہوائی جہازوں پر صرف ایمرجنسی لوکیٹر ٹرانسمیٹر بیکن ہی ہوتے تھے۔ یہ آلات کریش کی صورت میں ایکٹیو ہو جاتے اور ایک سگنل ٹرانسمٹ کرتے تھے، نشر کرتے تھے، جو اوپر سے گزرنے والے ہوائی جہاز پک کر لیتے اور اس طرح کریش کر جانے والے ہوائی جہاز کی جگہ کا پتہ چل جاتا۔ یہ آلات کوئی بہت زیادہ اچھے اور جدید نہیں تھے، ان کی بیٹری کی لائف بھی بہت کم ہوتی تھی۔ بعد میں ان کی بیٹری لائف بڑھائی گئی۔ اس محدود بیٹری لائف کی وجہ سے یہ ایمرجنسی سگنل صرف ایک محدود وقت تک کے لیے ہی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، اور اگر سرچ اینڈ ریسکیو والے ہوائی جہاز غلط جگہ تلاش کرتے رہے تو یہ نازک وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ بعد میں چاہے آپ اس جگہ کے اوپر 20 چکر لگا لیں، کوئی سگنل نہیں ملے گا۔ انہی دنوں پاکستان میں گلگت سے اسلام آباد آنے والی پرواز PK 404 گم ہو گئی تھی۔ اگرچہ اس ہوائی جہاز کی طویل ترین سرچ کی گئی لیکن سراغ نہ ملا۔ ویری سیڈ۔ اس سرچ آپریشن میں مختلف ٹیموں نے حصہ لیا اور فضائی اور زمینی سرچ کی گئی، لیکن بدقسمتی سے اسے دیکھ کر ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس ہوائی جہاز کے ایمرجنسی سگنلز بھی ریسیو نہیں ہوئے۔ شاید جس وقت اس کے ایمرجنسی سگنلز مل سکتے تھے اس وقت ہم ہوائی جہاز کسی غلط جگہ پر ڈھونڈتے رہے، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ ایمرجنسی سگنلز ٹرانسمٹ ہونے تھے۔
یہ میری ایئر ٹریفک کنٹرولر ہونے کے ناطے سے اسیسمنٹ ہے، باقی اس پر مختلف ویوز ہو سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد پاکستان میں سیٹلائٹ کی مدد سے ہوائی جہازوں کے ایمرجنسی سگنلز پک کر کے ٹھیک جگہ کا تعین ہونے لگا۔ لاہور ایئرپورٹ کے برابر میں والٹن ایئر فیلڈ ہے، جہاں فلائنگ کلب کے ہوائی جہاز آپریٹ کرتے ہیں۔ ایک روز سپارکو یعنی وہ ادارہ جو سیٹلائٹ سے ملنے والے سگنلز کو پک کر کے ہم تک فون کے ذریعے انفارمیشن پہنچاتا تھا، تو سپارکو کے دفتر سے ہمیں فون آیا کہ ایمرجنسی سگنلز ملے ہیں اور جگہ والٹن ایئرپورٹ ہے۔ ہم نے فوراً پتہ کیا کہ کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہو گئی، کسی ہوائی جہاز کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے جہاز پر ایمرجنسی سگنلز کا بٹن دبا دیا تھا۔ یہی سگنل سپارکو کے سیٹلائٹ نے پک کیا تھا اور ہمیں اس کی فون پر انفارمیشن فوراً مل گئی تھی۔ کراچی ایریا کنٹرول سینٹر ایئر ٹریفک کنٹرول میں ہمیں اکثر سپارکو سے فون آیا کرتا تھا۔ اکثر وہاں سے فون آتا کہ گڈانی سے ایمرجنسی سگنلز ملے ہیں۔ اس لوکیشن پر گڈانی شپ بریکنگ یارڈ تھا۔ بہرحال ہمارے ملک میں سرچ اینڈ ریسکیو کا کام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اس سیٹلائٹ کے آنے سے پہلے سرچ اینڈ ریسکیو کا کام بہت مشکل تھا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر گمشدہ ہوائی جہاز کو دیکھ کر تلاش کرنا یا زمینی پارٹیوں کا پیدل سفر کر کے مختلف جگہوں پر اس ہوائی جہاز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ پھر وقت اور بدلا اور انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کی ہدایات کی روشنی میں بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو سیٹلائٹس کا نیٹ ورک متعارف کرایا گیا۔ یہ سرچ اینڈ ریسکیو سیٹلائٹس کا ایک نیٹ ورک ہے اور ہر ملک کا اس نیٹ ورک کو استعمال کرنا لازمی ہے۔ اب اس نظام کی مدد سے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ ایمرجنسی بیکن سگنلز سرچ اینڈ ریسکیو کے اس سیٹلائٹس کے اس نیٹ ورک میں پک ہو جاتا ہے اور بہت تیز رفتاری سے ٹھیک جگہ پر سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیموں کا پہنچنا ممکن ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ سسٹم لگ چکا ہے الحمدللہ۔ جی پی ایس کی موجودگی میں اب کسی بھی ہوائی جہاز کو اپنی پوزیشن ٹھیک پتہ ہوتی ہے۔ پہل تو ہم جی پی ایس کو صرف ہوائی جہازوں کے ریفرنس سے ہی جانتے تھے، اب تو ہر شخص کے پاس اس کے موبائل فون میں جی پی ایس ریسیور لگا ہوا ہے اور یہ مختلف جی پی ایس سیٹلائٹس کو ٹیون کر کے اپنی لوکیشن ٹھیک بتا دیتا ہے۔ گوگل میپ پر آپ نے اپنا روٹ تو تلاش کیا ہی ہوگا۔ اب ہوائی جہازوں پر ایک اور انقلابی آلے کا اضافہ ہو گیا ہے، ADS-B۔ یہ آلہ جی پی ایس کو استعمال کرتے ہوئے آٹومیٹیکلی ہوائی جہاز کی پوزیشن ٹرانسمٹ کرتا رہتا ہے، جو زمین پر موجود ADS-B کے ریسیورز پر دکھائی دیتی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول بہت تیزی سے اس آلے کو بہت زیادہ استعمال کرنے لگ گیا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب ریڈارز کی جگہ یہ آلہ لے لے گا۔ اس آلے سے ملنے والی انفارمیشن میں ہوائی جہازوں کی تمام ضروری ڈیٹا جو اس ہوائی جہاز سے ڈائریکٹلی ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے، نشر ہو رہا ہوتا ہے، مل جاتا ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ اپنے کمپیوٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا فلائٹ ریڈار 24 یا ریڈار باکس کی ویب سائٹ تو وزٹ کر کے دیکھیے۔ مثلا میں اس ٹرانزٹ ہوائی جہاز پر کلک کرتا ہوں، اس کی تمام انفارمیشن، ایئرکرافٹ ٹائپ، ڈپارچر، ڈیسٹینیشن، فلائنگ ٹائم، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، اس کی سپیڈ، اس کا سکواک، سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ ہاں، اور اگر آپ اس کے کاکپٹ میں سے مناظر دیکھنا چاہیں کہ باہر کیسا نظر آ رہا ہے تو یہ لیجئے۔ یہ تمام نظر آنے والے ہوائی جہاز اس وقت ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ تمام ڈیٹا ان ریسیورز میں سے آ رہا ہے جو فلائٹ ریڈار 24 یا ریڈار باکس والوں نے دنیا بھر میں مختلف لوگوں کو خود فری آف کاسٹ دیا تھا۔ آپ بھی ان کی ویب سائٹ پر جا کر یہ ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں اور اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کے علاقے میں ریسیور لگانے کا فائدہ ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے اور اس طرح آپ کے ریسیور سے آنے والا ہوائی جہازوں کا ڈیٹا اس نیٹ ورک میں شامل ہو جائے گا۔ واو، کیا ایکسائٹمنٹ ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو میں کسی بھی علاقے میں دیکھ کر تلاش کرنے کے لیے اب ہمارے پاس بہت اسپیشل ہائی ریزولوشن کیمرے کے ساتھ جدید ترین ڈرونز موجود ہیں۔ یہ ڈرونز سینکڑوں کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں جو بآسانی ہوا میں رہتے ہوئے ایریل سرچ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں آپ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھے گا کہ گم ہو جانے والی ملیشین فلائٹ MH370 کا سراغ آج تک کیوں نہ مل سکا۔ اس بارے میں بہت سی سنسنی خیز کہانیاں اور مفروضے گردش کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو، اب بہت سی ریسرچ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ
کہ اس کام میں پائلٹس کے انوالو ہونے کا بہت مضبوط امکان موجود ہے۔ آپ کے سوچنے کے لیے آج میں ایک نیا نکتہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ روٹ سے ہٹ کر سمندر پر اتنی دیر تک ہوائی جہاز کا اڑتے رہنا جب تک اس کا ایندھن ختم نہ ہو گیا۔ اس دوران ہوائی جہاز سے آٹومیٹک پوزیشن بتانے والا آلہ بھی کاکپٹ میں سے بند کر دیا گیا۔ پھر ایندھن ختم ہونے پر اس طرح سمندر پر لینڈ کیا کہ ہوائی جہاز کم سے کم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اور جہاز اپنے مسافروں سمیت سمندر کی تہہ میں پہنچ جائے، جہاں کچھ عرصے بعد ہوائی جہاز ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتا ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پائلٹ نے ہوائی جہاز کو صرف سمندر پر گرانا ہی نہیں تھا، بلکہ کچھ ایسا کرنا تھا کہ کوئی سراغ نہ ملے۔ ہوائی جہاز میں موجود ایندھن کو شاید اسی لیے استعمال کر کے ختم کیا گیا، ورنہ ہوائی جہاز میں موجود ایندھن سمندر کی سطح پر آ کر ایک بہت بڑے علاقے میں پھیل جاتا اور جہاز کی کریش کی پوزیشن کا پتہ دیتا۔ کسی بھی لمبی فلائٹ کے لیے ٹنوں کے حساب سے ایندھن ہوائی جہاز میں بھرا ہوتا ہے۔ اب دن بدن پائلٹ کے اس حادثے میں شامل ہونے والی تھیوریز پر لوگوں کا یقین پکا ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت سکرین پر آپ میرے چینل پر موجود ملیشین ایئر لائن کی اس فلائٹ MH370 کے کریش پر ویڈیو کا لنک دیکھ رہے ہیں۔ اسے کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔